اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص مہینے ماہ رمضان المبارک شہر اللہ کے چوتھے دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور پچھلے 3 دنوں میں بھی ہم نے ہر روز کی مخصوص دعا اور چند اہم باتیں اس کے ساتھ آپ مومنین کرام کی خدمت اقدس میں عرض کی۔ آج چوتھے دن کے اس پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے چوتھے دن کی دعا اور اس کے مختصر سے مفہومی ترجمے کے ساتھ کچھ عرائض پیش کریں گے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے جو نقل شدہ دعائیں ماہ مبارک کے دنوں میں پڑھی جانے کے لیے نقل کی گئی ہیں، ان میں سے چوتھے دن کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک۔ اے خدایا اس دن میں ہمیں قوت عطا فرما، ایسی قوت کہ جس کے ذریعے سے ہم تیرے امر کو اقامہ کر سکیں۔ عام طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو پہلے جب تک ہم پہچان نہ لیں اسے ہم اقامہ کیسے کر سکتے ہیں، قائم کیسے کر سکتے ہیں۔ اے خدایا اس دن میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری طرف سے ایسی قدرت پالیں کہ جس قدرت کے ذریعے سے تیرے حکم کو قائم کر سکیں، تیرے احکامات کو قائم کر سکیں، اور تیرے احکامات کو قائم کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم خدا کے امر کو بھی پہچانتے ہوں اور قائم کرنے کے طریقے کو بھی پہچانتے ہوں، اور کس جگہ پر خدا کا کون سا امر کیسے قائم کرنا ہے کو بھی پہچانتے ہوں۔ اگر ہم خدا کے اوامر واقعی کو پہچانتے ہی نہ ہوں اور کیسے قائم کرنا ہے کو پہچانتے ہی نہ ہوں، تو پھر ہم کیسے خدا کے امر کو زندہ کر سکتے ہیں؟ امر خدا کیا چیز ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ ہم میں کتنی طاقت ہے؟ ہم اس کائنات کے اندر کتنے مؤثر ہیں؟ ہمارا دائرہ اختیار کہاں تک ہے؟ جتنا ہمارا دائرہ اختیار ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے ذرے برابر بھی بڑھ کر ہم سے طلب نہیں کر رہا۔ خدائے وحدہ لا شریک نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے ہم اس طاقت میں اضافے کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہم قوّنی، یہ کہاں ہے ابھی ہم نے؟ اللہم قوّنی، اے خدایا ہمیں طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، فی ہے اس دن میں، اس مہینے کے اس دن میں، ماہ مبارک کے چوتھے دن میں ہمیں یہ طاقت عطا فرما کہ ہم تیرے امر کو قائم کر سکیں۔ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس امر الہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ مخصوص روزے کی طرف دعا ہے؟ روزہ تو رکھے جا چکا، آج مثال کے طور پر چوتھا روزہ صبح فجر سے آپ نے رکھ لیا۔ اگر امر صوم ہے تو وہ صوم تو آپ ادا کر چکے اور وہ اب حالت کنٹینیو میں ہے، اور افطار ہوگی اور مغرب تک چلا جائے گا۔ آپ اس کو قائم کرنے کے لیے، ایک ہے قائم رکھنا، ایک ہے قائم کرنا، یہاں قائم کرنے کی آپ دعا کر رہے ہیں خدا سے، تو قائم کرنے کے لیے
کچھ ایسے امور ہیں جس میں انسان سے خدا جنبش چاہ رہا ہے، حرکت و سکنات چاہ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے تم میری کائنات کا اپنے زمانے حیات میں تم میری کائنات کا حصہ ہو، تمہارا بھی کچھ عمل اس کائنات میں بروئے کار ہوگا تو تم مستحق ثواب کہلاؤ گے جب میرے پاس آؤ گے۔ اگر تم نے اس کائنات کے اندر اپنے آپ کو اس وقت کہ جب جنبش میں آنا تھا جنبش میں نہیں لائے، حرکت میں آنا تھا حرکت میں نہیں لائے، تب وہاں آ کر مجھ سے طلب ثواب مت کرنا، اس لیے کہ میں تم سے تمہاری طاقت اور تمہاری فرصت اور تمہارے تمام تر امکانات جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے کے مطابق تم سے وہاں پر سوال کروں گا۔ ان سوالوں کا جواب دینے کے لائق اپنے آپ کو وہاں پر آؤ تو تیار کر کے آنا۔ کہاں پر آؤ؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں جب جانا ہے، جس کا نام ہم اور آپ عام طور پر یوں یاد کیا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف جانے والوں میں سے ہیں۔ اگر اتنی دقت کے ساتھ اس مطلب کو ایک لائن کو اگر ہم نے دیکھا ہے، ابھی تک ہم نے اصلی امر الہی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، امر الہی کو پہچاننے کی بات کی ہے۔ امر الہی ہر وہ کام کہ جسے اس کائنات میں جس زمانے میں اللہ نے ہم سے چاہا ہے ہم اس کو جان لیں۔ مثال کے طور پر ہم کب بالغ ہوتے ہیں، ہم کب ممیز ہوتے ہیں؟ بالغ ہونے سے پہلے ممیز ہونے کا امر ہے، مقام ہے۔ ممیز یعنی تمیز دینے کے لائق ہونا۔ کس چیز میں تمیز؟ اچھائی اور برائی کو سمجھنے میں تمیز کرنا، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت کا حاصل کر لینا، یہ ممیز والی ایج ہے۔ لیکن ممیز ہو اور بالغ نہ ہو، وہ والی ایج کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ممیز ہونے کے بعد انسان ہلکے ہلکے بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، اور اس بلوغت کی عمر میں احکامات الہی انسان کی گردن پر لاحق ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، انسان کے عہدے پر آ جاتے ہیں کہ اب ان احکامات الہی کو جس دن بالغ ہو گیا ہے بغیر غلطی کے تمام اعمال کو انجام دینے کے لائق ہو جائے، بغیر غلطی کے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ مائیں بچیوں کو جب تک 9 سال کی تم بیٹی نہیں ہو گئی ہو نا، بیٹی سے کہتے ہیں، جب تک تم 9 سال کی مکمل نہیں ہو گئی ہو نا، تم پر روزہ فرض تھوڑی ہے۔ یقیناً فرض نہیں ہے، ان کا جملہ یہاں پر صحیح ہے، لیکن کیا اس روزے کو جس دن یہ 9 سال کی ہو جائے گی اس دن رکھنا سیکھے گی؟ پریکٹسز اس سے پہلے ہونی ہے۔ جس دن 9 سال کی ہو گئی اس دن سے تو اس کو صحیح روزہ رکھنا ہے، اس دن سے تو اس بچی کو صحیح نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نماز کے صحیح پڑھنے کے لیے اس سے پیچھے 1.5 سال 2 سال کا عرصہ اس نے اس پر لگایا ہو کہ جس میں اس نے نماز صحیح سیکھی ہو، وضو صحیح سیکھا ہو، طہارت حاصل کرنا صحیح سیکھا ہو، وضو کرنا صحیح سیکھا ہو، جا نماز بچھانا سیکھا ہو، روب قبلہ بغیر حرکت و سکنات کے خدا کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنا سیکھا ہو۔ یہی حالت لڑکوں میں ہے کہ لڑکا اگر پورے 15 سال کا ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو سیکھنے کی طرف لگائیں کہ اب بیٹا تم بالغ ہو گئے ہو اب تو نماز سیکھ لو، نہیں، جس دن 15 سال کا ہو گیا سے اس کے بالکل مارننگ سے ہی اگر فجر کے وقت وہ 15 سال کا مکمل ہوا ہے چاند کے لحاظ سے، تو اس کی گردن پر جو نمازیں واجب ہیں اسی دن سے ہیں۔ کون سی واجب؟ بالکل صحیح پڑھی جانے والی نماز، پنکچولیٹی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، صحیح قرات کے ساتھ، روب قبلہ دل کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی ولنگنس کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز خدا اس سے اب وہ طلب کر رہا ہے۔ طہارت کے ساتھ، مکمل طہارت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نماز کو ادائیگی کا خدا اس بچے سے طلب کر رہا ہے۔ در حقیقت اس بچے اور اس بچی کی تربیت کرنے والوں سے روز قیامت میں خدا سوال کرے گا، میرے اس امر کو ان بچوں پر جو میں نے تمہیں رحمت اور نعمت کے طور پر عطا کیا تھا، بیٹی اور بیٹا کے طور پر، تم نے ان پر وہ کام اس وقت ان کی تربیت کے حوالے سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟
کہ جب یہ بالغ نہیں تھے لیکن ممیز ہو گئے تھے، نماز ان کو سکھائی تھی یا نہیں سکھائی تھی، روزے کی پریکٹسز کروائی تھیں یا نہیں کروائی تھیں۔ اے خدایا ہمیں توفیق عطا فرما دے اس دن میں اپنے امر کو قائم کرنے کی۔ یہاں پر اس کی ایک یہ تعبیر ہے، اگر ہم حج پر جاتے ہیں، حج واقعی مثال موجود ہے، اگر ہم حج پر جاتے ہیں، حج واقعی کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہم احرام پہن کر وہاں پر موجود ہو جاتے ہیں۔ تو اس حج پر پہنچنے سے پہلے ہم جو بالغ ہو چکے، عرصہ گزر گیا، مثلا بہت سارے لوگ بالغ ہو چکے، عرصہ گزر گیا اور 60 سال کی ایج میں عمرہ کرنے یا حج پر جا رہے ہیں، اس حج پہ سفر پہ پہنچنے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے جو عمرے کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، حج کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، یہ کلاسز کیا چیز ہیں؟ چلے جائیں نا بغیر کلاسز کے اور وہاں پر جا کر کے الٹا سیدھا اگر کچھ کر کے آ جائیں تو ہمیشہ کے لیے گناہگار بھی ہیں خدا کی بارگاہ میں، کہ کیوں صحیح حج کر کے نہیں آئے۔ تو کیا جواب یہ دے سکتے ہیں ہم اور آپ خدا کی بارگاہ میں کہ اے خدایا پہلی مرتبہ آیا تھا نا، پہلی مرتبہ تو بخش دے، اس کے بعد جب جو انجام دوں گا وہ حج صحیح ہوگا، اس سے پہلے اور دوسرے حج کو تو معاف کر دینا۔ پہلا حج بھی جس طرح سے خدا ہم سے اپنے حج کے مقام پر صحیح و سالم چاہ رہا ہے، خدا اپنی نمازوں کو اس بالغ ہونے والے بچے سے اور بچی سے اس کے 9 سال کے مکمل ہو جانے کے پہلے دن، اس کے 15 سال کے مکمل ہو جانے کے پہلے دن لڑکے کے، اس سے طلب کر رہا ہے صحیح نماز، صحیح روزہ۔ اور یہی نہیں، اگر کوئی بچی 15 رمضان کو یا 10 رمضان کو 9 سال کی ہو گئی، 11واں روزہ جو وہ رکھے گی یا 16واں روزہ جو رکھے گی، مثال کے طور پر 15 رمضان کو اگر ہوئی 16واں روزہ جو رکھے گی تو 16واں روزہ اس کا واجب کی نیت سے ہوگا۔ اگر 10 رمضان کو بالغ ہوئی ہے تو 11واں روزہ اس کا واجب کی نیت سے ہوگا۔ اس بچی کے اور اس بچے کے کہ جو 12 یا 15 رمضان کو بالغ ہو رہا ہے، اس کے فوراً بعد والے روزے کو اس طرح سے منایا جائے، اس کے لیے سیلیبریٹ کیا جائے کہ یہ سن تکلیف میں پہنچ گیا ہے، یہ سن تکلیف میں پہنچ گئی ہے۔ سن تکلیف کیا چیز ہے؟ ایسا سن اور ایسی عمر کہ جس دن خدائے وحدہ لا شریک نے کچھ تکالیف شرعیہ اس کے عہدے پر ڈال دی ہیں۔ اب خدا اس سے ان فرائض اور واجبات شرعیہ کو بالکل صحیح حالت میں اس سے طلب کر رہا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر لی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امر کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ماہ مبارک کے ہر روزے کے حوالے سے یہ تو ایک جنبہ تھا اس دعا کا۔ دوسرا یہ کہ خود ہم جو عبادات انجام دے رہے ہیں، مثال کے طور پر روزہ رکھنا، مثال کے طور پر اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب ان پر زکوٰۃ واجب ہو گئی 4 مہینے پہلے، کہیں گے ہم رمضان کی ابتدا میں زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا راشن کا انتظام ہو جائے۔ بابا تم پر جب زکوٰۃ واجب ہوئی تھی تب نکالنا واجب تھا۔ زکوٰۃ رمضان المبارک سے مخصوص نہیں ہے، زکوٰۃ تمہارے مال سے مخصوص ہے اور مال کے نصاب تک پہنچ جانے سے مخصوص ہے۔ اور اسی طرح سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خمس ادا کرنے کے حوالے سے اپنے ان عبادات مالی کو حساب کتاب کرنے کے لیے معین کر دیتے ہیں کہ ہم اول رمضان میں یا 15 رمضان کو یا 21 رمضان کو اپنا خمس حساب کریں گے، یا جب حج پر جا رہے ہوں گے تو اپنے مال سے خمس حساب کریں گے۔ اور توجہ ہے اس نقطے پر کہ جس مال سے میں سفر زیارتی حج پر جا رہا ہوں وہ مال پاک ہو، وہ جو میں کاروان کو دے رہا ہوں وہ مخمس ہو۔ لوگوں کی توجہ یہاں تک تو پھیلی، یہاں تک تو سرایت کر گئی کہ جو حج پر پیسہ لگ رہا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، حقیقت گوئی ہو رہی ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو پیسہ حج کے سفر پہ لگ رہا ہے وہ تو مخمس ہو، اور جو اس سفر پہ جانے والے کے بدن پر، لباس پر لگا ہوا ہے وہ کیا کس دن حساب ہوگا؟ اس پر جتنا راشن خرچ کیا گیا ہے
اس پر جتنا گوشت خرچ کیا گیا ہے اس نے اپنے رہنے کے لیے جس گھر کو، جس بنگلے کو، جس گاڑی کو اپنی لگژریز کے لیے فراہم کر لیا ہے، گھر کے اندر جن لگژریز کو فراہم کر لیا ہے، جن پیسوں سے خرچ کیا ہے، جن پیسوں سے ان کو فراہم کیا ہے، کیا وہ پیسے بھی مخمس تھے؟ اسی طرح سے پاک جیسے سفر حج پر جانے والے سفر کے لیے پیسہ پاک کر رہے ہیں، مینس ہم نے تصور یہ کر لیا حج ہمارا صحیح ہو جائے، نماز خراب ہوتی رہے، مطلب تو یہی نکل رہا ہے۔ نماز سالوں کی، جب سے بالغ ہوئے سے لے کر اب تک جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر وہ گھر مخمس مال سے نہیں ہے تو ہم نے خدا کے اس امر کو قائم اپنی زندگی میں نہیں کیا ہے۔ اللہم قونی فیہ لإقامت امرک، اے خدایا تو اپنے امر کو اقامہ کرنے کی، اپنے حکم کو کائنات کے اندر اپنی زندگی میں رائج کرنے کی ہمیں قوت عطا فرما۔ یہ قوت شہامت، شجاعت، بہادری کا نام ہے کہ انسان اپنے کمائے ہوئے مال سے، اپنی ارننگ سے، وہ بھی پورے ارننگ سے نہیں، اپنی ارننگ کو خدا نے کہا ہے جتنا کما رہے ہو، کھا رہے ہو، کماتے رہو، کھاتے رہو، خرچ کرتے رہو اپنے گھر میں، سب کچھ صحیح، سال میں جو بچ گیا اس بچے ہوئے کا 1/5 نکال دو جس کا نام خمس رکھا ہے، اور ہم اس کو بھی نہیں نکالتے، اور اس طرف اگر کوئی متوجہ کرے تو اس توجہ کو ہم، توجہ دلانے والے کو ہم تھوڑے سے ناراضگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ ناراضگی کی نگاہ سے دیکھا جانے کے لائق تو نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو اپنی ناراضگی کی بنا پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم حقیقت کو تحمل نہیں کرنا چاہتے۔ خدا ہم سے ہر چیز کو چاہ رہا ہے۔ بقیہ اس کے آج کی اس دعا کے بقیہ جملوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلے دن میں کور کر لیں۔ خدا سے دعا ہے کہ اے خدایا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمیں اپنے 12ویں امام علیہ السلام کے اعوان و انصار حقیقی میں شمار فرما۔ وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین۔